چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ حاصل کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج ہم مریخ کی طرف، مارس کی طرف کا ہمارا سفر۔ تو مریخ نظام شمسی میں سورج سے فاصلے کے لحاظ سے چوتھا اور عطارد کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ قدیم رومی مذہب میں مریخ کو جنگ کا نام سے پکارا جاتا تھا کیونکہ وہ مریخ کی پرستش کرتے تھے۔ مریخ کی سرخ رنگت کی وجہ سے اسے سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرخ رنگ مریخ کی سطح پر آئرن آکسائڈ کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ مریخ کی سرخ مائل رنگت اسے کھلی آنکھوں سے نظر آنے والی دوسری سماؤ اجسام سے ممتاز کرتی ہے۔ کیا آپ بھی مارس پہ گھومنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، تو بالکل چلیں۔ مریخ ایک زمین مماثل سیارہ ہے جو زمین کی نسبت ہلکا کرۂ ہوائی رکھتا ہے۔ اس کی سطح پر زمین کے چاند کی طرح شہاب، ثاقب یا کسی دوسرے سماوی جسم کے ٹکرانے سے بننے والے گڑھے موجود ہیں، اور اس کی سطح پر زندگی کی طرح وادیاں اور صحرا بھی موجود ہیں۔ زمین کی طرح اس کے قطبین پر بھی برف جمی رہتی ہے۔ مریخ کا محوری گردش کا دورانیہ اور موسموں کی گردش زمین جیسے ہے، اور زمین کی طرح اس کا محور بھی جھکا ہوا ہے جو موسموں کے تغیر کا باعث بنتا ہے۔ مریخ پر ایک بہت بڑا آتش فشاں پہاڑ ہے۔ مریخ پر زندگی کب شروع ہوئی تھی؟ اس کے بعد مریخ پر زندگی سن 1990 اور سن 2000 کے عشروں کے دوران کئی خلائی مشین ایسے تھے جنہوں نے مریخ کی ایسے تصاویر وغیرہ اتارے جن سے لگتا ہے کہ مریخ کی جو شکل ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ ایسے نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ان تصاویروں سے یہ اشارے بھی ملتے ہیں کہ کئی مقامات پر مریخ کی سطح کے نیچے شاید برف موجود ہے، اور شاید کبھی اس سطح میں کشش ثقل جیسی مقناطیسی خصوصیات بھی موجود تھے۔ مریخ ایک ابتدائی منظر ویران مگر پرسکون تصور کا کیپشن ہے۔ مریخ ایک ابتدائی منظر ویران پرسکون ہے۔ اس صدی کے پہلے عشرے کے آخر میں بھیجے جانے والے خلائی مشینز کی اکٹھے کی ہوئی معلومات کی روشنی میں مریخ کی ایک ایسی شبح ابھرنا شروع ہوئی جس میں یہ سیارہ ایسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسے ہماری زمین آج سے 3.8 یعنی 3.8 ارب سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ نئی معلومات سے اس خیال کو تقویت ملی کہ لاکھوں سال پہلے اس سرخ سیارے کی فضا خاص کثیف تھی اور یہاں جھیلیں اور گہرے سمندر موجود تھے۔ اگر یہ سب کچھ یہاں موجود تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی اس سیارے پر زندگی کا ظہور ہوا ہوگا، بالکل اسی وقت جب زمین پر زندگی کے ابتدائی آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس ابتدائی سازگار ماحول کے پیدا ہونے کے بعد مریخ پر ایسی بڑی تباہی آئی جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد موجود مقناطیسی دائرہ ختم ہو گیا اور سیارہ اپنا پانی اور موافق آب و ہوا کھو بیٹھا۔ آج مریخ پر زندگی کے امکانات کیا ہیں؟ اب تک واضح ترین ثبوت کہ مریخ پر پانی موجود ہے۔ اب اس بات کے امکانات کم ہیں کہ آج مریخ پر زندگی موجود ہے، لیکن یہ بات ناممکنات میں بھی نہیں۔ کسی بھی جگہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں مائع شکل میں پانی موجود ہو۔ اب ان ثبوتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گزشتہ ہفتے ناسا کے پاس اس بات کا مضبوط ترین ثبوت آ گیا ہے کہ مریخ پر پانی کی موجودگی اب محض خیال نہیں رہا ہے، اگرچہ اس پانی کی مقدار بہت کم نظر آئی ہے، تاہم مریخ پر پانی کی موجودگی کے امکانات خاصے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ مریخ کی طرف کا ہمارا سفر ہے۔ تو زندگی کی علامات کیا مریخ پر زندگی موجود ہے؟ ہاں جی بالکل، زندگی کی علامات۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ پر ایک چٹان کے نیچے منجمد میتھین کی تہ پائی گئی ہے جو ماحول میں کچھ دنوں بعد گیس خارج کرتی ہے۔ سائنسدانوں مارکو گیرین کے مطابق ہر چند کے زمین پر میتھین زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ مریخ پر اس کی موجودگی بھی زندگی کی علامت ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ میتھین کی اہمیت زندگی کے بنیادی جز کے طور پر ہے، تاہم زندگی کی موجودگی تشریح اس سے مخصوص نہیں ہے کیونکہ یہ گیس غیر جانبدار عمل کے ذریعے بھی تشکیل پا سکتی ہے۔ فروری میں یورپین اسپیس ایجنسی نے کہا تھا کہ
مریخ پر پانی اپنی مہیا حالت میں موجود نہیں، تاہم تصاویر لینے والے اس کے آلات نے سرخ سیارے پر خشک پہاڑ دریاؤں کی نشاندہی کی ہے، جس کا مطلب ہے وہاں کبھی زندگی تھی۔ مارکو گیرین نے کہا کہ میتین کی منجمد طے کی گہرائی میں جا کر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کا بڑی حد تک موجود ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہ وہاں انسانوں کو زندگی گزارنے میں مددگار ہو سکتی ہے، جس کے بعد مریخ پر انسان مشن بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی کی طرف گامزن ہے ناسا ہے، یا جتنے بھی ایسٹرونوائٹس ہیں یا جو ریسرچرز ہیں جو لائف کو تلاش کر رہے ہیں۔ مریخ یا مارس پہ زندگی تلاش کرنا اسی لیے امپورٹنٹ ہو گئی ہے، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں جس طرح ہماری زمین ارتھ، جس طرح اس کی ٹیمپریچر کا بڑھنا اور انوائرمنٹل کنڈیشنز کا چینج ہونا، گلوبل وارمنگ کا بڑھ جانا اور زمین پر فوڈ اور پانی کی کرائسس کی وجہ سے اب ہم نے اپنے لیے بی آپشن یعنی مریخ پر زندگی کو ایک بار پھر تلاش کرنا ہے، اور ایک اسٹیمیٹ کے مطابق یہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے اور یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ 2030 یا 2030 کے بعد جو ایئر ہوگا وہاں پہ ناسا یا رشیا، چائنا کے ان کا ایک ایسا مشن بنایا جا رہا ہے کہ وہ مریخ کے اوپر کالونیز بنائیں گے، مارس کے اوپر، اور وہاں پہ لائف کی ابتدا ہوگی۔ تو ان آثار کے لیے آپ انتظار کریں، اسی چینل میں جو نیو اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مارس پہ زندگی، مریخ پہ زندگی کے کیا آثار ہوں گے، کیا وہاں پہ رہنا ممکن ہے یا کہ نہیں، تو ہمارے ساتھ دیجیے۔